السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، شاید پروگرام رکھنے والوں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ اچانک سے موسم اس قدر ٹھنڈا ہو جائے گا۔ مجھ سے لوگوں نے بتایا کہ کل تک کا موسم جو تھا وہ بالکل الگ تھا، اور آج اچانک سردی کافی بڑھ گئی، کوہرا بھی کافی گر رہا ہے، اور رات کے اس وقت تقریباً 12:30 بجنے والے۔ مجھ سے مولانا نور الاسلام صاحب نے یہ کہا تھا کہ پروگرام ہمیں زیادہ لمبا نہیں چلانا ہے، 12-1 بجے تک ہی پروگرام کو چلانا ہے۔ موسم کی ٹھنڈک کے باوجود آپ حضرات اس پنڈال کے نیچے بیٹھے ہیں۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج کی تقریر میں آپ کے سامنے
کچھ ایسے گناہوں کا ذکر کرنے والا ہوں جن گناہوں کو شریعت میں کبیرہ گناہ کہا گیا ہے۔ کبیرہ یعنی بڑا گناہ، اور کبیرہ کی جمع آتی ہے کبائر۔ تو آج کی تقریر میں ہم کچھ ایسے گناہوں کو دیکھیں گے اور سمجھیں گے جن کو شریعت میں کبائر کہا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کون سے گناہ ہیں؟ اس کی الگ الگ ڈیفینیشن، الگ الگ ویاکھیا، الگ الگ تعریف علماء نے کی ہے۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جس گناہ کو شریعت میں یہ کہا گیا ہو کہ اس گناہ کے کرنے والے کو جہنم میں ڈالا جائے گا، یا جس گناہ کے بارے میں قرآن و حدیث میں یہ کہا گیا ہو کہ اس گناہ کے کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہو، یا جس گناہ کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر یہ کہا گیا ہو کہ یہ گناہ حرام ہے، تو اس کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر کبیرہ گناہوں سے انسان اپنے دامن کو بچا لے تو جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، جو صغیرہ گناہ ہیں، جو ہم سب بہت کرتے رہتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ یوں ہی معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء کے اندر، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اے میرے بندو، اگر تم کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو گے، اگر بڑے بڑے گناہوں سے اپنے دامن کو بچا لو گے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، جن بڑے بڑے گناہوں سے تم کو منع کیا جاتا اگر تم ان سے بچ جاؤ گے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے دوسرے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور تم کو بہترین جگہ یعنی جنت میں داخل کر دیں گے۔ کبیرہ گناہوں سے اگر انسان اپنے دامن کو بچا لے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور اگر کبیرہ گناہ بھی ہو گیا تو شریعت میں ایک آپشن ہے توبہ کا۔ انسان اللہ سے توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ کے سامنے آنسو بہا لے، اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جائے، اللہ کے سامنے پశ్చాتاپ کر لے، آنسو بہا لے، اللہ کے سامنے رو لے، گڑ گڑا لے، اللہ معاف کر دے۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اگر تم توبہ کر لو اور ایمان والے بن جاؤ اور نیک عمل کرنے والے بن جاؤ تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل ڈالے گا۔ اب تک کی زندگی میں تم نے جتنے گناہ کے کام کیے تھے، جتنے غلط کام کیے تھے، اگر تم سچی توبہ کر لو تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اللہ اس کا کرم دیکھو، اس کی رحمت دیکھو کہ اگر ہم سچی توبہ کریں گے تو اللہ ہمارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا۔ لیکن سچی توبہ کا مطلب کیا ہے؟ سچی توبہ یہ نہیں ہے رات میں آپ نے مولانا منور صاحب کی تقریر سنی نماز کے بارے میں، دل میں ارادہ ہوا کہ کل سے نماز شروع کریں گے، اور فجر کی نماز کے ٹائم الصلاۃ خیر من النوم کی آواز آتی رہی اور آپ سوئے رہ گئے، اور پھر رات گئی بات گئی، آپ نے رات میں توبہ کی، صبح توبہ توڑ دی۔ کہیں بڑا اچھا جملہ میں نے پڑھا تھا فیس بک کے اوپر کہ موبائل اگر وائبریشن میں بھی رکھا ہو تو موبائل کے وائبریشن کی آواز ہمارے کانوں میں پہنچ جاتی ہے، موبائل کے وائبریشن کی آواز بھی ہم سن لیتے ہیں لیکن اذان کی آواز ہمارے کانوں تک نہیں پہنچتی۔ اس کا مطلب ہم کانوں کے بہرے نہیں ہیں، ہم دل کے بہرے ہیں۔ تو سچی توبہ یہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں توبہ کا خیال آیا ہے تو آپ فوراً اللہ سے معافی مانگے اور اس گناہ کو فوراً چھوڑ دیں۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ
اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے جو نادانی میں آ کر کے گناہ کرتے ہیں، جن سے گناہ ہو جاتا ہے نادانی میں آ کر کے، نفس کے تقاضے میں آ کر کے وہ گناہ کا کام کر لیتے ہیں۔ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، اور جیسے ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے گناہ کر لیا، ہم نے اللہ کو ناراض کر لیا، وہ جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں، اور جب وہ جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اللہ ان لوگوں کی توبہ کو قبول نہیں کرتا ہے جو گناہوں پر گناہ کرتے رہتے ہیں، جو بہت سارے گناہ کرتے رہتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، جب موت کا ٹائم آتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ اب تو مرنے والے ہیں، سامنے موت کو دیکھتا ہے، تب وہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ جو انسان مرنے کا انتظار کر رہا ہے اور توبہ نہیں کر رہا ہے، اللہ ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ توبہ تو فرعون نے بھی کی تھی۔ فرعون جب ڈوبنے لگا سمندر کے اندر تو فرعون نے بھی توبہ کی تھی اور کہا تھا میں اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں، جس کے اوپر بنی اسرائیل ایمان لاتے میں اس کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ الآن وقد عصیت من قبل، اے فرعون تو اب توبہ کر رہا ہے، اب تیرے توبہ کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، اب تیری توبہ کا کوئی معنی نہیں ہے۔ ساری زندگی تو گناہ پر گناہ کرتا رہا، لوگوں پر ظلم و اتیاچار کرتا رہا، بچوں کو مرواتا رہا، عورتوں کو غلام بناتا رہا، اور آج جب تو موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے تو توبہ کر رہا ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اے فرعون آج ہم تجھے موت دیں گے، اور ایسی موت دیں گے ہم تیری باڈی کو محفوظ رکھیں گے، تیری ڈیڈ باڈی کو بچا کر کے رکھیں گے تاکہ تیری ڈیڈ باڈی آنے والی نسلوں کے لیے نشانی بن جائے، اور لوگ تیری ڈیڈ باڈی کو دیکھ کر کے کہیں کہ دیکھو یہ فرعون تھا جو اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا، جو اپنے آپ کو خدا کہا کرتا تھا، یہ اس فرعون کی ڈیڈ باڈی ہے۔ تو توبہ کرنے کے لیے مرنے کا انتظار مت کرو میرے بھائی، زندگی میں توبہ کرو، تندرستی کی حالت میں توبہ کرو۔ نوجوان اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ صاحب ابھی تو جوان ہیں، جب 70 سال کے ہو جائیں گے، 60 سال کے ہو جائیں گے، لاٹھی پکڑ کے چلنے لگیں گے تب نماز بھی پڑھ لیں گے، تو جاؤ ذرا دیکھ لو قبرستان میں، اگر 10 جنازے قبرستان میں پہنچتے ہیں تو 10 میں 5 جنازے آپ کو ایسے بھی ملیں گے جو جوانوں کے جنازے، کوئی کینسر کا شکار ہو کر، کوئی کورونا کا شکار ہو کر، کوئی کسی اور بیماری کا شکار ہو کر کے مر رہا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، توبہ کے سلسلے میں دیر نہ کرو، اللہ سے معافی مانگنے کے سلسلے میں دیر نہ کرو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں، کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل، کل تو کل ایک پل کا بھروسہ نہیں، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ انسان کی زندگی میں ایک دن تو چھوڑ دو، ایک منٹ کی بھی گارنٹی نہیں ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ زندہ رہے گا یا مر جائے گا، کہاں مرے گا کل، اس کی موت کہاں ہوگی، کس جگہ مرے گا، یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے اگر گناہ کا کام ہم کر رہے ہیں تو جتنا جلدی ممکن ہو ہم توبہ کر لیں، اور جب ہم توبہ کر لیں گے اللہ کا وعدہ ہے اللہ ہماری توبہ کو قبول کرے گا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو توبہ کر لیتا ہے وہ اتنا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ اللہ کا قانون تو یہ ہے کہ توبہ کرنے والا جب توبہ کر لیتا ہے، دنیا کا قانون تو یہ ہے صبح کا بھولا شام کو لوٹا ہے تو اسے بھولا نہیں کہتے، لیکن اللہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ کا قانون تو یہ ہے اگر آپ سچی توبہ کر لیتے ہیں، آپ اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں تو اللہ آپ کو متقیوں میں شامل کر دیتا ہے، اللہ آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالتا ہے۔ اللہ کا قانون نرالا ہے میرے بھائی۔ جانتے ہو دنیا میں اگر ہم کسی سے کچھ مانگتے ہیں
تو جس سے ہم مانگتے ہیں وہ ناراض ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی سے بار بار سوال کریں، بار بار مانگیں، تو سامنے والا کہتا ہے یار عبد الغفار صاحب آپ نے میرا گھر دیکھ لیا ہے، آپ بار بار مجھ سے مانگ رہے ہیں، ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کا قانون ہے۔ دنیا کا قانون یہ کہ بار بار کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے، بار بار اس سے مانگو گے، بار بار سوال کرو گے، وہ ناراض ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ کا قانون یہ ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے، جو اللہ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو مجھ سے مانگ کیوں نہیں رہا ہے؟ میرے بندے تو میرا محتاج ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانو تم سب کے سب میرے فقیر ہو، میرے محتاج ہو، تم میرے آگے ہاتھ کیوں نہیں پھیلاتے ہو؟ تم مجھ سے مانگتے کیوں نہیں ہو؟ اگر مجھ سے نہیں مانگو گے تو ہم تم سے ناراض ہو جائیں گے۔ جو اللہ سے نہیں مانگتے، جو تکبر کرتے، جو گھمنڈ کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے وہ ذلیل ہو کر کے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے اللہ یغضب حین یترک سؤالہ، جب اللہ سے نہ مانگا جائے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ وبنی آدم حین یسأل یغضب، اور انسان سے جب مانگا جاتا ہے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض ہوتا ہے، اور بندے سے مانگو تو بندہ ناراض ہوتا ہے۔ توبہ کرنے والا جب توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ کے قانون بڑے نرالے ہیں میرے بھائی۔ ہم جب کسی نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، رات میں عشاء کی نماز پڑھی، امام کے ساتھ 4 رکعت ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر 2 رکعت ہم نے سنت بھی پڑھ لی، پھر وتر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہونے لگے، اچانک ذہن میں آیا کہ چلو آج تہجد کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ گھر آیا، بستر پہ سونے لگا، اپنے موبائل کے اوپر اس نے الارم بھی لگا دیا کہ 3 بجے میری نیند کھل جائے۔ 3 بجے کا الارم اس نے لگا دیا، 3 بجے اٹھ کر کے میں تہجد پڑھوں گا۔ اس نے موبائل پر الارم بھی لگا دیا، رات میں سو گیا، تھکا ہارا آیا تھا، بستر پہ لیٹا تو گہری نیند آ گئی، اور 3 بجے موبائل کا الارم بجتا چلا گیا، اس کی نیند نہیں کھلی، یہاں تک کہ فجر کی اذان کا ٹائم ہو گیا۔ وہ تہجد کے ارادے سے سویا تھا، اس نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی تھی، لیکن چونکہ وہ ارادہ کر کے سویا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب بندہ کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے اکتبوا لہ حسنۃ، میرا بندہ نیکی کا ارادہ کر چکا تھا، اس لیے اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو۔ ایک نیکی صرف ارادہ کرنے پر ملتی ہے۔ اگر بندہ پکا ارادہ کر لے تو ایک نیکی تو اس کو ارادہ کرنے پر مل جاتی ہے، اور اگر بندہ وہ نیکی کر لے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے اکتبوا لہ عشرۃ حسنات، میرے بندے کی 10 نیکیاں لکھ دو۔ ایک نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ 10 نیکی کے برابر دیتا ہے، اور نیکی کا صرف ارادہ کر لیا جائے تو ایک نیکی کا ثواب دے دیتا ہے۔ اس کے اپوزٹ چلے آؤ، بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے، اس نے شراب پینے کا ارادہ کیا، اس نے چوری کا ارادہ کیا، اس نے زنا کا ارادہ کیا، اس نے کسی غلط کام کرنے کا ارادہ کیا، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے انظروا، فرشتوں نظر رکھو، فرشتوں میرے بندے کو واچ کرو، اگر میرا بندہ یہ گناہ کر لیتا ہے تو اس کے نام اعمال میں ایک گناہ لکھنا، 10 مت لکھنا۔ ہائے ہائے اے اللہ تیرے قانون بھی نرالے ہیں۔ نیکی کرنے پر 10 نیکی کا ثواب دیا جا رہا ہے، لیکن گناہ کرنے پر ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں بھی رک جاؤ، جب تک میرا بندہ یہ گناہ نہ کر لے تب تک تم اس کے گناہ کو نہ لکھنا۔ بندہ اگر گناہ کر لیتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے بندے کا ایک گناہ لکھ دیا جائے، اور اگر بندہ گناہ نہیں کرتا ہے، اس نے ارادہ کیا تھا، پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ نہیں شراب پینا حرام ہے، زنا کرنا بہت بڑے گناہ کا کام ہے، یہ غلط کام ہے، میں یہ غلط کام نہیں کروں گا۔ جب وہ گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد جب اپنے ارادے سے پلٹ جاتا ہے، جب وہ گناہ کا کام نہیں کرتا ہے، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے
اکتبو لہو حسنتن، میرے بندے کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو۔ اے اللہ، اس نے تو گناہ کا ارادہ کیا تھا، اس نے تو غلط کام کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور جب اپنے ارادے سے وہ باز آ گیا اور اس نے وہ گناہ کا کام نہیں کیا تو اللہ فرماتا ہے اب اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو۔ فَإِنَّمَا تَرَكَهَا مِن جَرَّايَ، بندے نے میرے ڈر سے اس گناہ کو نہیں کیا ہے، بندے کے دل میں میرا ڈر تھا، میرا خوف تھا، اس لیے اس نے اس گناہ کو نہیں کیا ہے، اس لیے اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جائے۔ یہ اللہ کا قانون ہے میرے بھائی، اس اللہ کی رحمت سے ہم کبھی مایوس نہ ہو میرے بھائی۔ اسی لیے قرآن میں بار بار اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء والارض، اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں، آسمان کے کناروں تک چلے جائیں اور زمین بھر کے تو گناہ کر کے آئے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر تو توبہ کر لے اور اللہ کے پاس توحید کے ساتھ جائے، اس حال میں جائے کہ تو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، اللہ فرماتا ہے اتیتک بقرابھا مغفرۃ، تو زمین بھر کے گناہ لے کے آیا تھا، میں زمین بھر کے بخشش تجھے دے دوں گا، میں زمین بھر کے مغفرت تجھے دے دوں گا۔ تو اللہ کی رحمت، اللہ سے ڈرنا بھی ہے ہم کو اور اللہ کی رحمت کی امید بھی لگانا ہے، ہمیں نراش نہیں ہونا ہے، ہمیں نا امید نہیں ہونا ہے، ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے۔ اب آئیے ہم ذرا دیکھیں کہ وہ کون سے گناہ ہیں جن کو شریعت میں بڑے بڑے گناہ کہا گیا ہے۔ بہت لمبی تقریر نہیں کرنا ہے، موسم کا بھی لحاظ کرنا ہے، آپ حضرات کی تکلیف کا بھی لحاظ کرنا ہے، میں چند بڑے بڑے گناہ آپ کے سامنے گناؤں گا اور دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر کے انہوں نے سوال کیا ایُّ الذنب اعظم عند اللہ، اے اللہ کے نبی اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو، تم اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرا دو۔ شرک کرنا دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ کے برابر کسی کو قرار دینا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور گناہ ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے جو اللہ کیا معاف نہیں ہوگا۔ اگر کوئی انسان شرک کر کے دنیا سے جائے گا، اگر بغیر توبہ کی اللہ کیا جائے گا، اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک سے چھوٹے جو گناہ ہیں اللہ ان کو معاف کر دے گا، مگر شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، جو شرک کرے گا اللہ فرماتا ہے ہم نے جنت حرام کر دی اس کے اوپر، وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ جہنمی ہے، وہ جہنم میں جائے گا، شرک کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ یہ دسمبر کی آج 30 تاریخ ہے، 5 دن پہلے ہمارے عیسائی مذہب کا ایک تہوار تھا، عیسائی بھائیوں کا ایک تہوار تھا، کرسمس کا تہوار۔ ہمارے کچھ مسلمان بھائیوں کو اس تہوار پر سدبھاونا اور بھائی چارہ دکھانے کا بڑا شوق چڑھ جاتا ہے، اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر اور اپنے دوستوں کے اپنے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر اور اپنے دوستوں کو میسج میں کیا لکھ کے بھیجتے ہیں؟ میری کرسمس۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ میری کرسمس کہنے والے اور کرسمس کی مبارکباد دینے والے کان کھول کر کے سن لیں، شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے اس کرسمس کے تہوار کو منانے والا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اچھا، اللہ کے بیٹے کیوں مانتے ہو؟ عیسائی سے پوچھو تم اللہ کا بیٹا کیوں مانتے ہو؟ وہ کہے گا عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔
وہ یہاں تک بولے گا کہ آپ کے آخری نبی جس کو آپ آخری نبی مانتے ہیں وہ بھی ماں اور باپ دونوں کے ذریعے پیدا ہوئے، مگر ہم جس کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں ان کا کوئی باپ نہیں تھا۔ اس کا مطلب ان کا باپ نعوذ باللہ اللہ تھا۔ قرآن میں اللہ نے جواب دیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب۔ اے عیسائیو، اگر بغیر باپ کے پیدا ہونے والے عیسیٰ کو تم اللہ کا بیٹا مانتے ہو تو اے عیسائیو ذرا آدم کے اوپر غور کرو۔ آدم کی تو نہ کوئی ماں تھی اور آدم کا تو نہ کوئی باپ تھا۔ آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا اور اللہ نے کہا ہو جا اور آدم ہو گئے۔ اگر آدم کو اللہ بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو اے عیسائیو اللہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے کیسے پیدا نہیں کر سکتا؟ اور میری ماں اور بہنوں، کبھی موقع ملے تو قرآن کا 16واں پارہ اٹھا کے سورہ مریم کی تلاوت آپ کرو، غور سے پڑھو سورہ مریم کو۔ یہ وہی آیتیں تھیں جو حبشہ کے دربار میں جب حضرت جعفر نے پڑھی تھی تو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس میں ذرا پڑھو کہ کس طریقے سے حضرت مریم کی کردار کی عظمت اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ یاد کرو جب میں نے اپنے فرشتے کو مریم کے پاس بھیجا اور فرشتہ انسان کی شکل میں مریم کے پاس آیا۔ قالت، حضرت مریم نے کہا تو دور ہو جا مجھ سے، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے میرے قریب نہ آنا، تو دور ہو جا، تو کون ہے میں نہیں جانتی، میرے قریب نہ آنا، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو مجھ سے دور ہو جا۔ قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا۔ فرشتہ بولا اے مریم تم ڈرو نہیں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور میں تم کو خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ تمہارے پیٹ سے ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، عیسیٰ پیدا ہونے والے، اللہ کا نبی پیدا ہونے والا ہے۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا۔ حضرت مریم نے کہا مجھے بیٹا کیسے پیدا ہوگا، میرا تو نکاح بھی نہیں ہوا ہے اور آج تک مجھے کسی انسان نے ٹچ نہیں کیا ہے اور میں کوئی بچلن عورت بھی نہیں ہوں، مجھے بیٹا کہاں سے پیدا ہوگا، تم کیسی بات کر رہے ہو؟ قال کذالک قال ربک هو علی حی ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا۔ فرشتے نے کہا اے مریم یہ اللہ کا آرڈر ہے، یہ اللہ کا آدیش ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ نے کہہ دیا ہے تجھے بیٹا ہونے والا ہے تو ہو جائے گا۔ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، کچھ بھی اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے سب آسان ہے، تجھے بیٹا پیدا ہوگا، یہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا۔ حضرت مریم اللہ تعالیٰ کے حکم سے پریگننٹ ہو گئی، گربھوتی ہو گئی، ان کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام پلنے لگے۔ جب ان کو احساس ہوا کہ میں پیٹ سے ہو گئی تو وہ بیت المقدس سے کچھ دوری پر جا کر کے رہنے لگی، کچھ دوری پر جا کر کے وہ گزر بسر کرنے لگی۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ۔ بچے کی پیدائش کا ٹائم قریب آیا، لیبر پین کا ٹائم، جو درد زے جس کو بولتے ہیں، بچے کی پیدائش کا ٹائم قریب آیا۔ حضرت مریم ایک کھجور کے پیڑ کے پاس جا کر کے سہارا لیتی ہیں اور سوچنے لگتی ہیں کل یہ بچہ پیدا ہوگا، لوگ میرے کیریکٹر پر سوال اٹھائیں گے، لوگ میرے کردار پر سوال اٹھائیں گے۔ ایک عزت دار عورت کو اپنے کردار اور اپنی آبرو سے بڑھ کر کے کسی چیز کی چنتا نہیں ہوتی۔ مریم نے کہا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ اے کاش میں مر گئی ہوتی، اے کاش مجھے کوئی جاننے والا نہ ہوتا، میں بھولی بسری ہو گئی ہوتی، مجھے کوئی یاد کرنے والا نہ ہوتا۔ فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا۔
اللہ کے فرشتے نے آواز دی، اے مریم گھبراؤ نہیں، بچہ پیدا ہونے والا ہے، اے مریم تمہیں پیاس لگے گی، ذرا اپنے نیچے دیکھو، اللہ نے نہر جاری کر دی ہے، نہر جاری کر دی، تم کو پانی کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور اے مریم اس پیڑ کو ذرا پکڑ کر کے ہلاؤ تو پکی ہوئی کھجوریں تم پر گریں گی، کھجور کھاؤ اور پانی پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش دسمبر کے مہینے میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ کھجور کے پکنے کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ مئی اور جون کا مہینہ ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش مئی اور جون کے مہینے میں ہوئی ہے، دسمبر کے مہینے میں نہیں ہوئی ہے۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ فرشتے نے کہا اے مریم اگر کوئی انسان تم کو نظر آ جائے تو کہنا کہ میں اللہ کے لیے میں نے نظر مانی ہے، اشارے سے کہنا کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گی، کسی سے بات چیت مت کرنا۔ عیسیٰ پیدا ہو گئے، حضرت مریم نے اپنے بچے کو گود میں لیا، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا۔ حضرت مریم اپنے دودھ پیتے بچے کو اپنی گود میں لیتی ہیں اور اپنی قوم کے سامنے آتی ہیں۔ قوم کے لوگ دیکھتے ہیں کہ کنواری مریم کی گود میں بچہ کہاں سے آ گیا، کہا اے مریم تو کنواری تھی، تیری تو شادی بھی نہ ہوئی تھی، یہ بچہ تو کہاں سے لے کے آ گئی؟ اے مریم تو نے بہت بڑا پاپ کیا ہے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ اے مریم تو ہارون کی بہن ہے۔ حضرت مریم کے کوئی بھائی تھے، ان کا نام ہارون تھا۔ اے مریم تو ہارون کی بہن ہے، تیرا باپ بھی نیک انسان ہے، تیری ماں بھی نیک عورت ہے، تیری ماں بھی بد چلن نہیں ہے، اے مریم تو بد چلن کیسے ہو گئی؟ پتہ یہ چلا یہ تین رشتے بڑے خاص ہوتے ہیں۔ لڑکیاں اگر بگڑتی ہیں تو ان تین رشتوں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ جس گھر کے لڑکے بگڑ جائیں، جس گھر کی مائیں بگڑ جائیں اور جس گھر کا باپ بگڑ جائے، اس گھر کی لڑکیوں کو بگڑنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اگر لڑکی کا بھائی صحیح ہے، اگر لڑکی کا باپ صحیح ہے اور اگر لڑکی کی ماں صحیح ہے تو لڑکیوں کے بگڑنے کے چانس بہت کم ہیں۔ لیکن بھائی گڑبڑ ہے، ماں گڑبڑ ہے اور باپ گڑبڑ ہے تو لڑکیوں کے بگڑنے کے چانس بہت زیادہ ہیں۔ لوگوں نے کہا اے مریم تو ہارون جیسے نیک انسان کی بہن ہے، تیرا باپ بھی نیک انسان ہے، تیری ماں بھی شریف عورت ہے، تو نے یہ غلط کام کیسے کر دیا؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا۔ قوم کے لوگوں نے کہا اے مریم اس دودھ پیتے بچے سے ہم کیا بات کریں، یہ کیا بولے گا، تو کیوں نہیں بتاتی یہ کس کا بچہ ہے؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ اللہ کی قدرت دیکھو کہ حضرت عیسیٰ ابھی دودھ پیتے بچے ہیں، ماں کی گود سے بول پڑے، اپنی قوم کو جواب دیا، ماں کے کردار پر لوگوں نے الزام لگایا، اللہ نے اس دودھ پیتے بچے کو اپنی ماں کے ڈیفینس میں کھڑا کر دیا۔ جو عورت اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گی، اپنی آبرو کی حفاظت کرے گی، اللہ اس کے دامن پہ کبھی داغ لگنے نہیں دے گا۔ اللہ جب ضرورت پڑے گی اس کی بے گناہی کو بیان کر دے گا۔ مریم کی بے گناہی کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے دودھ پیتے بچے کو اپنی ماں کی گود میں حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے، حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے زبان دے دی، اور وہ بچہ اپنی ماں کی گود سے کیا بولا؟ پہلا جملہ کیا بولا؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ عیسیٰ نے یہ نہیں کہا آئی ایم سن آف گاڈ، انہوں نے کہا آئی ایم سلیو آف اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، عیسائی کہتے ہیں ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں، ان کے چرچ کے باہر عیسیٰ مسیح کا فوٹو لگا ہے،
ان کے چرچ کے باہر عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال لکھے ہوتے ہیں، مگر عیسائی قوم دنیا کی وہ قوم ہے میرے بھائی جس نبی سے اتنی محبت کا دعویٰ کرتی ہے، اس نبی نے پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلا سینٹنس جو ان کے منہ سے نکلا ہے، جو سب سے پہلا شبد ان کے منہ سے نکلا ہے، انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اور عیسائی کہتے ہیں بندہ نہیں تھے، عیسیٰ تو اللہ کے بیٹے تھے، وہ اللہ کا بیٹا مانتے عیسیٰ علیہ السلام۔ اور ابھی ہمارے پڑوسی ملک کے ایک عیسائی پادری کا میں نے بیان سنا، اس نے کہا ہم کسی نبی کا میلاد نہیں مناتے ہیں، مسلمان اس غلط فہمی میں نہ رہیں، ہم عیسیٰ کو ایز اے پروفٹ نہیں مانتے ہیں، ہم کرسمس پر اللہ کے بیٹے کا جنم دن مناتے ہیں، اللہ کے بیٹے کا جنم دن مناتے ہیں، ہم عیسیٰ مسیح ایز اے پروفٹ ایک نبی کی حیثیت سے ہم ان کا میلاد نہیں مناتے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد کہہ رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھ کو نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھ کو برکت والا بنایا ہے، میں جہاں بھی رہوں گا برکت رہے گی، اور اللہ نے مجھ کو نماز کا حکم دیا ہے، مجھ کو زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، جب تک میں زندہ رہوں گا میں نماز پڑھتا رہوں گا، میں زکوٰۃ دیتا رہوں گا، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اللہ نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اللہ نے مجھے بدبخت نہیں بنایا، اللہ نے مجھے سرکش نہیں بنایا، میں اللہ کا نیک بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ یہ عیسیٰ ابن مریم کا واقعہ ہے، قرآن کے 16ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ لیکن آج عیسائی مذہب کے ماننے والے جب کرسمس کا تہوار مناتے ہیں وہ دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم اللہ کا بیٹا، اللہ کے بیٹے کی ہم پیدائش کی خوشی مناتے ہیں، اور ہمارا مسلمان نوجوان اور کالج میں پڑھنے والی ہماری مسلمان لڑکیاں وہ اپنی سہیلیوں کو اور اپنے دوستوں کو فیس بک کے اوپر اور سوشل میڈیا پر میری کرسمس لکھ کے بھیجتی ہیں، میری کرسمس لکھ کے بھیجتی ہیں، کرسمس کی مبارکباد دیتی ہیں۔ ارے مسلمان تو کتنا بے غیرت ہو چکا ہے، تو کتنا بے غیرت ہو چکا ہے، جس تہوار پر تیرے اللہ کو گالی دی جا رہی ہے، اس سے بڑھ کے اللہ کے لیے کوئی گالی نہیں ہو سکتی میرے بھائی۔ اگر اللہ کا بیٹا کسی کو قرار دیا جا رہا ہے یہ اللہ کو گالی دی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے، جب آدم کا بیٹا کہتا ہے کہ میں نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا، تو آدم کا بیٹا مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، انسان مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ اللہ کا صبر دیکھو، اللہ کا برداشت دیکھو، اللہ کو گالی دی جاتی ہے پھر بھی اللہ ان کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، روزی دیتا ہے۔ مسلمانوں تمہارے رب کو گالی دی جائے، تمہارے رب کو برا بھلا کہا جائے، اور تم کرسمس کے تہوار پر مبارکباد دے رہے ہو۔ ابھی کلکتہ میں تھا، پرسوں کلکتہ میں جب میں داخل ہوا، ایئرپورٹ سے نکلا، میں باہر دیکھا بڑے بڑے پنڈال لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پنڈال لگے ہوئے ہیں، اور وہاں کے علاقے کے مسلمان لیڈروں کے بڑے بڑے فوٹو بینر پہ لگے ہیں، اور کرسمس کی مبارکباد دی جا رہی ہے، اور کرسمس کے بڑے بڑے فنکشن ہو رہے ہیں، اور مسلمان ان پروگراموں کو ارینج کر رہا ہے۔ میں بڑے صاف الفاظ میں، کلکتہ میں میری تقریر تھی، میں نے کہہ دیا ہمیں نہیں کرنی ایسی پالیٹکس، ہمیں نہیں چاہیے ایسے نیتا، ہمیں نہیں چاہیے ایسے لیڈر جو پالیٹکس کے لیے اسلام کا سودا کر دیں، ایمان کا سودا کر دیں، توحید سے کمپرومائز کر لیں۔ ہمیں نہیں آنا ایسی پالیٹکس میں، اگر پالیٹکس میں آنا ہے تو آؤ، مگر اپنے ایمان اور اپنی توحید کو بچا کے رکھو میرے بھائی۔ ایمان ایک ایسی دولت ہے، اس کی قیمت پر دنیا کی کوئی دولت ہم نہیں لے سکتے، اس کو قربان کر کے دنیا کی کوئی دولت ہم نہیں لے سکتے۔